جب صالح اور جنتی آدمی کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ سوال جواب کیا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوتا ہے؟ اور جب کسی جہنمی آدمی کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ جو سوال جواب ہوتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب کیا دیتا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، یعنی قبر کی طرف لے جا کر اس میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو جو صالح آدمی ہوتا ہے، نیک آدمی، بغیر کسی گھبراہٹ کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی قبر میں اس کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی اور وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر منکر نکیر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یعنی اس کو تصویر دکھائی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہمارے نبی پیغمبر، یہ ہماری طرف معجزات لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کے معجزات کو قبول کیا، ہم ان پر ایمان لائے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کیا تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا صحیح اور ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک جہنم کی طرف سوراخ کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جہنم میں وہ دیکھتا ہے کہ بعض حصوں کو کھا رہے ہیں، انسانی حصے، جہنم کے حصے بعض کو بعض کھا رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ نے تمہیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر وہ جنت کی طرف ایک سوراخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم آرام کرو، تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رونقیں، یہ تمہارا مسکن ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ تم یقین پر ہی فوت ہوئے ہو، ایمان پر فوت ہوئے ہو، یقین پر، اور تم اسی ایمان اور یقین پر اٹھائے جاؤ گے، اور یہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت۔ پھر اس کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا بغیر کسی پریشانی کے۔ پھر وہ دوسری قبر میں جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ کون ہے؟ پھر وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارک دکھائی جاتی ہے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اور اس پر بھی وہ جواب دے دیتا ہے، اور پھر جنت کی طرف وہ ایک سوراخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے والی جو نعمتیں ہیں تم سے دور کر دی ہیں، تم کبھی بھی اس میں نہیں جا پاؤ گے۔ پھر وہ جہنم کی طرف ایک سوراخ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی قبر میں سیک اور آگ اور حرارت اور عذاب کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے اور اسے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے بارہا بار علماء سے پوچھا ہے یہ جو قبر میں سوال اور جواب ہے یہ کس کیفیت میں دیے جائیں گے؟ کیا آیا ہمیں ان کو یاد کرنا پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں جو انسان نے زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر اس نے زندگی اچھی گزاری ہے، دین اور اسلام کے اوپر حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کیے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتا رہا، اچھا آدمی ہے، جنتی آدمی ہے، اور اس کیفیت میں بھی وہ سوالوں کے جواب صحیح رہے گا۔ اگر اس نے اسلام پر عمل ہی نہیں کیا، نہ اللہ کے حقوق کا خیال کیا، نہ حقوق العباد کا خیال کیا، تو پھر اسی صورتحال میں اس کو
कब्रों में सवाल का जवाब देगा? आएगा ही नहीं। जब जन्नती आदमी को कब्र में लिटा दिया जाता है, जब अजाब उसकी तरफ आने लगता है, तो उसके नेक अमाल, साले अमाल उसको घेर लेते हैं। दुनिया में मामूल था कि वो सूरत मुल्क पढ़ता था, और सूरत मुल्क एक कोने में खड़ी होकर कहती है, अच्छा किया तुमने इसको अजाब से बचा लिया, वरना मैं इसको अजाब से बचा लेती। इसी तरह अगर कोई आदमी दुनिया में रहते हुए साले और नेक अमल नहीं करता, इसी तरह फिर उसकी मैयत को उसको अजाब होता रहता है कब्र में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोया करते थे कब्र की तरफ देखकर। किसी ने पूछा, हजरत इतना क्यों रोते हो? कहा, फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब हो गया। और जब मौत आती है, उलमा कहते हैं कि जो मौत आती है, मौत का आगाज से ही पता चल जाता है ये जन्नती है जन्मी है। क्योंकि अगर वो जन्नती होता है तो उसकी मौत ही बड़ी आरामदेह होती है। उसकी वजह से आखिरी जो मनाजिल होती हैं वो उसकी आसान होती जाती हैं। कब्र उसकी आसान हो जाती है, महशर के मैदान में उसकी आसानी हो जाती है, और महशर के मैदान से अपनी कब्र से उठकर महशर के मैदान तक जाना वो भी अजाब से खाली नहीं होगा, और जन्नती आदमी के लिए वो भी आसान होगा, वो बड़ी आसानी से वहां पहुंच जाएगा। और वो जन्नती आदमी जो है वो जब सवालों के जवाब देगा, और महशर के मैदान में उसको खड़ा भी बहुत कम टाइम होना पड़ेगा, वो बहुत कम टाइम में जन्नत में चला जाएगा। वो जन्नत में चला जाएगा, बाज का अभी भी पीछे हिसाब किताब होता होगा, उसके अमालनामे इतने कमजोर होंगे। इसी तरह अगर कोई अल्लाह ताला की नाराजगी किसी ने मोल ली है, तो उसकी मौत से ही उसका जहन्नम का जो मामला है वो शुरू हो जाएगा अजाब का। फिर उसकी मौत भी सख्त, उसकी कब्र भी सख्त, उसकी जो महशर का मैदान है वो भी सख्त। उसको अपनी कब्र से उठकर महशर के मैदान तक भी जाना बहुत अजाब होगा, और फिर वो जब हिसाब देगा तो बहुत देर तक हिसाब देता रहेगा, हत्ता कि जो जन्नती होंगे वो जन्नत में चले गए होंगे। इसीलिए नेक अमाल करें। 5 अरकान है इस्लाम के, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा। इन पर अमल करें। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर का खास ख्याल रखें, क्योंकि हुकूकुल्लाह तो माफ हो सकती हैं। अल्लाह ताला कहता है जो हुकूकुल इबाद का मामला है वो इंसान ने माफ करना है तो होने हैं। और अल्लाह ताला से जन्नत खरीद लें, अपनी कब्र आसान रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।